नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन में दुनिया के इंटरनेशनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत एहसान खान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लंदन स्टूडियोज़ में बैरन कुर्बान हुसैन साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तोहा कुरैशी साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और लॉ के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। वजाहत साहब, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात का आगाज़ करूं, चूंकि आप पाकिस्तान से भी हैं और एक पर्सपेक्टिव को आप कनेक्ट कर सकेंगे, क्या आप बता सकेंगे कि जो ये दहशत गर्दी के हमले हुए हैं, जैसे पहले मैनचेस्टर में हुआ 22 मई को और अब जो 4 जून को एक दिन पहले का धमाका हुआ है, जो हमला हुआ है लंदन शहर में, इसने इलेक्शन की क्लाइमेट को किस तरह से मुतासिर किया है? साहब अस्सलाम वालेकुम और थोड़ा सा बिलेटेड मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो आपको। आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैवंट बीन इन टच विद यू, मगर आप हम सबको इधर आगाह रख रहे हैं। आपको हम सबसे ज्यादा पता है कि जो ये अटैक है सैटरडे नाइट का, इट गोज बैक टू मैनचेस्टर। इनफैक्ट मेरा ये ख्याल है कि वेस्टमिंस्टर का जो अटैक हुआ था तकरीबन 2.5-3 महीने होने वाले हैं अप्रैल में, उधर से शुरुआत होती हैं, क्योंकि उधर से जो सियासत है वो शुरू होती है। साथ साथ वेस्टमिंस्टर के अटैक में तकरीबन 2 या 3 लोग मेरा ख्याल है जख्मी हुए थे और 1 या 2 लोग इधर मारे गए थे। आई थिंक वन ऑफ देम वाज अ पुलिस कांस्टेबल। उसके कुछ ही दिनों बाद, हालांकि कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर उसके कुछ ही दिनों बाद जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हैं, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। ये उन्होंने यू टर्न लिया। अब जो तजिया निगार हैं इधर, उन्होंने उनकी जो टेंशन है, उनकी जो आईब्राउज हैं वो खड़ी हो गई कि ये क्यों किया गया है। वाई वॉज अ डिसीजन मेड टू टेक अ यू टर्न ऑन द इलेक्शन प्लेज आफ्टर द वेस्टमिंस्टर अटैक। इसका सवाल क्लियरली नहीं किया गया, मगर बल्कि ये बात की गई कि जो पोल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं, जो सर्वेज हैं वो इंडिकेट करते हैं कि थेरेसा मे हैज अ लीड, तो शायद इसलिए। मगर क्लियरली इधर पिछले 2.5-3 महीने से जो मुझे नजर आ रहा है, वेस्टमिंस्टर का अटैक, उसके फॉलो अप अरेस्ट, उसके बाद मैनचेस्टर का अटैक, उसके फॉलो अप अरेस्ट, और फिर सैटरडे नाइट का अटैक लंदन में, और उसके फॉलो अप अरेस्ट से जो एक फ्रेंजी क्रिएट हो रही है, कंजर्वेटिव्स ऑफ कोर्स एक तरफ, मगर साथ साथ जो और भी उनसे अल्ट्रा कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, वो जो कर रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन इशू पॉपुलिस्ट किस्म का बन चुका है, एंटी टेररिज्म। और साथ साथ सोशल मीडिया पे जेरेमी कॉर्बिन साहब जो एंटी वॉर हैं, जो जिन्हें कहा जाता है कि वो सॉफ्ट ऑन टेरर हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम जारी है जो नजर आती है। लिबरल डेमोक्रेट्स के खिलाफ भी एक मुहिम जारी है जो नजर आती है कि जो लोग सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट ऑन सो कॉल्ड एंटी वॉर हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप सॉफ्ट ऑन टेरर हैं, आपकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, यू डोंट हैव अ बैकबोन, आप ये काम नहीं कर सकते। जो हार्ड कोर राइट विंगर्स हैं उन्हें ये काम करने दें और दहशतगर्दी का मुकाबला करने दें। तो इंटरेस्टिंगली एक लेफ्ट वर्सेस बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन कवरेज जो है हमारी, इंटरेस्टिंग आपने एक वजाहत, बहुत ही इंटरेस्टिंग वजाहत एहसान खान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मुफस्सल और कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू दिया है ब्रिटिश पॉलिटिक्स का गुज़िश्ता चंद माह के। मैं कुर्बान हुसैन साहब की तरफ आता हूँ। कुर्बान हुसैन साहब, ये जो इलेक्शन है, ये एक ताज्जुब की बात है कि जो फिक्स्ड पार्लियामेंट एक्ट है 2011 का, जो उसके बाद तो इलेक्शन 2015 में हुए, फिर 2015 के बाद मई 2020 तक इंतखाबात की ज़रूरत नहीं थी, और अब तो बरतानिया में एक फिक्स्ड पार्लियामेंट एक्ट आ चुका है। फिर इन इलेक्शन को कराने की जो तुक है, जो वजह है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? क्यों थेरेसा मे ने अचानक ये फैसला कर लिया कि उन्हें ये इलेक्शन करवाने हैं? ये हमारे लिए भी एक मैं समझता हूँ कि सरप्राइज था कि गवर्नमेंट ने अचानक जो 5 साला इंतखाबात का जो कानून था उसको एक तरफ रख करके इलेक्शन जो है वो उसमें जाने की तैयारी की। ये इसको कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिस्ट जो ये पॉलिसी है, क्योंकि इन्होंने कहा यह जा रहा है कि कुछ पोल्स में
ان کو برتری حاصل تھی اور انہوں نے سوچا کہ شاید بعد میں، چونکہ بریگزٹ جو ہے وہ مین ایشو تھا جس کی بنیاد پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے جانا چاہتے ہیں اور قوم سے ایک نیا مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، چونکہ ریفرنڈم میں لوگوں نے اکثریت میں یہ دے دیا تھا فیصلہ کہ ہم نے یورپین یونین چھوڑنا ہے، تو بنیاد اس کو بنا کر کے انہوں نے یہ دیکھا کہ پولز میں ہم آگے جا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کل جب بریگزٹ کے مذاکرات ہوں گے تو اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی شاید عوام اپنا رویہ جو ہے یا وہ بدل لے، کنزرویٹو کے حق میں نہ جائیں، تو لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہ شاید سارا کچھ بریگزٹ کے مذاکرات سے کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ اسے پہلے حکومت اپنے لیے ایک نیا مینڈیٹ جو ہے وہ لے لے، تاکہ اگر مذاکرات کی صورت میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی اگر وہ سامنے آ گئیں تو شاید ان کو جیتنا جو ہے یہ مشکل ہو جائے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ بریگزٹ جو ہے اس کی بنیادی وجہ بنی ہے انتخابات جلدی کرانے کی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، میں توحا قریشی صاحب کو اس میں لے کے آتا ہوں۔ توحا قریشی صاحب، آپ تھنک ٹینکس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، آپ پالیسی پیپرز لکھتے رہے ہیں، جو چیز بیرن قربان حسین صاحب کہتے ہیں کہ بریکسٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ بریکسٹ کے نیگیٹو اثرات میں جب مرتب ہونا تھا برطانوی معیشت پہ، جابز پہ، امپلائمنٹ پہ، تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے الیکشن پہلے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر ایشوز پھر کیا ہوئے اس الیکشن کے؟ یعنی بریکسٹ کے علاوہ کیا ایشوز تھے؟ کیونکہ اب تو ایسے لگ رہا ہے ان ٹیررزم کے بعد جو ہو رہی ہے تابڑ توڑ کہ اب دہشت گردی، امیگریشن، فورنرز، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی نمایاں ایشوز بن چکے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کوئی 7-8 کوسچنز ایک ہی اس میں ڈال دیے ہیں سانس میں۔ بریکزٹ ڈیفینیٹلی ہیز پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول ان دس ون، الیکشن کی ڈکلریشن جو ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس این پی کی جو لیڈر ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی، جس نے لیبر سے تقریباً ساری ہی سیٹیں جیت کر اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے، اس نے بھی بہت زیادہ چیلنج کیا تھا موجودہ جو حکومت ہماری پرائم منسٹر ہیں ٹریزا مے کو، کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، میرے پاس مینڈیٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسکاٹ لینڈ کو انڈیپینڈنس کے لیے نیا آپ ریفرنڈم کروائیں۔ تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوئیں، اور یہ پول کا فیکٹر ہے، بریگزٹ کا فیکٹر ہے، اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے اس کی لیڈر کا جو چیلنج کیا اس نے ٹریزا مے کو، تو یہ بھی ایک اس میں فیکٹر تھا۔ اور رہا مسئلہ کہ یہ پول کی وجہ سے کہ ان کو 33-36 کی جو لیڈ جا رہی تھی فرام ڈفرنٹ پولز، وہ یہی سمجھ رہے تھے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان ویکس جو لیبر پارٹی جو ان فائٹنگز کی وجہ سے اس کی جو گرافس سے بہت ہی لو تھے، لیکن وہ اب 2-4 پوائنٹ پہ جو ہے وہ ان سے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ جو پول آئے ہیں وہ تقریباً 2 پوائنٹ ان کے 3 پوائنٹ ان کے پیچھے ہیں کنزرویٹو پارٹی سے۔ تو اس نے ٹیررزم نے یہ جو ہاکس ہیں اور ڈوز ہیں، لبرل ڈیموکریٹ پارٹی اور لیبر پارٹی، یہ ایک ڈوز کا رول بھی پلے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سیکورٹی ان کی بھی پرائیورٹی ہے، ٹیررزم کو چیلنج کرنا اور اس کو ٹیکل کرنا اور اس کو ڈیفیوز کرنا، ساری جو ایکسٹریمزم کی سچویشن ہے یہ ان کی بھی پرائیورٹیز ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاکس والا ایٹیچیوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈائیلاگ بھی کرنا چاہیے، کمیونٹیز کو انگیج بھی کرنا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل سیناریو ہے ہمارے سامنے، بجائے اس کے کہ ہم جا کر دوسرے ممالک کو انویڈ کریں، ہم ڈائیلاگ کے ذریعے ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور انٹرنیشنل سچویشن کو ریزالو کریں۔ جیسا کہ مجھے ذرا وجاہت صاحب کو جو لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر تھے وجاہت صاحب، میں اگر آپ کی طرف آ سکوں، جو توحا قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی نکولا سٹرجٹ جو ہیں، ان کا جو سٹینڈ پوائنٹ تھا وہ بھی تھریسا مے کے لیے ایک تھریٹ تھا، یہ چیلنج تھا، لیکن کیا ان انتخابات کے نتیجے میں کنسرویٹو پارٹی اور تھریسا مے جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر اپنی گرفت یا پینیٹریشن کو مضبوط کر پائیں گے، جہاں پر میرا خیال ہے صرف 2 سیٹیں ایسی ہیں جو نکولا سٹرجٹ کے پاس نہیں ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی میں، ادروائز اسکاٹش نیشنل پارٹی کے پاس ٹوٹل میجورٹی ہے 47 آؤٹ آف 49 غالباً ان کی میجورٹی۔ ڈاکٹر صاحب، اسکاٹ لینڈ کا اگر آپ سوال کریں تو یو ہیو ٹو زوم آؤٹ، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہانی ہے اس الیکشن کی یہ 2 سال پہلے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سال پہلے جب ڈیوڈ کیمرن آتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ کہا جاتا ہے کہ اتنے ایروگنٹ تھے اینڈ سو شور آف ہمسیلف کہ پہلے تو وہ آ کے اسکاٹ لینڈ کا ریفرینڈم کراتے ہیں اور ہی بیرلی سروائیوز اٹ میرا خیال ہے 51-49 ٹائپ ووٹ جاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ رہے گا برطانیہ کے ساتھ. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی ایروگنس جو ان کی پبلک سکول بوائے ایٹن بیسڈ آکسفورڈ یا کیمبرج بیسڈ ٹائپ جو ان کی ایروگنس ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز صحیح جا رہی ہے, ریفرینڈم آپ سروائیو کر گئے ہیں, برطانیہ نہیں ٹوٹ رہا, اسکاٹ لینڈ آپ کے ساتھ رہے گا, مارکیٹس آر ڈوئنگ ویل, ٹھیک ہے, مگر آپ پھر بھی آپ نے ایک اور پنگا لیا, آپ نے بریکسٹ کا ایک اور ریفرینڈم کروا دیا. ایک ریفرینڈم نہیں, ایک ریفرینڈم کے اوپر دوسرا ریفرینڈم کروا دیا. اس میں آپ مارے گئے اور پھر آپ نے جا کے ریزائن کر دیا اور آج کل آپ لیکچر دے رہے ہیں. آپ نے ایک ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے ملک کو جس کی اکانومی صحیح جا رہی تھی, لنڈن پراپرٹی پرائسز بوم کر رہی تھیں, ایوری تھنگ واز ڈوئنگ جسٹ فائن ان دا FTSE اوور آل, آپ نے ٹھیک ٹھاک چلتی ہوئی معیشت کو اور ملک کو آپ نے ٹیل سپن میں ڈال دیا. انٹر تھریسا مے جب آتی ہیں تو ان کی بڑی سپیچ سے پہلے نکولا سٹرجن لگتا تھا, میں نے اکتوبر نومبر میں آبزرو کیا جب میں آپ کے ساتھ اسلام آباد میں تھا, نکولا سٹرجن نے پہلے سپیچ کی تھریسا مے سے, اس سے پہلے کہ برطانیہ اپنا نیا پرائم منسٹر چنتا, اور پچھلے اکتوبر نومبر میں نکولا سٹرجن نے آ کے کہا ہیلو آئی تھنک دیٹ وی آر ڈن, اب ہمیں ایک اور ریفرینڈم کی ضرورت ہے, ہم بریکسٹ کو بلیو نہیں کرتے, ہم آپ کی پالیسیز میں بلیو نہیں کرتے. اس سے بات چلی کہ یہ تو ایک اور کرائسس کریٹ ہو جائے گا, کیا ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد برطانیہ میں ریفرینڈمز ہوں گے؟ تو اس سے جو پینک کریٹ ہوا ہے, تھریسا مے نیور ریئلی سیٹل ڈاؤن, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بریکسٹ ایک ایشو بن رہا ہے اور سرویز نے ڈکٹیٹ کیا کہ آپ بہت بڑی لیڈ میں ہیں, مارگریٹ تھیچر ٹائپ ڈبل ڈیجٹ بلکہ شاید ٹرپل ڈیجٹ آپ کو میجورٹی شاید مل سکتی ہے, جسے بلو ہیون کہتے ہیں ادھر کے کنزرویٹوز, کہ مارگریٹ تھیچر ٹائپ کی آپ کی لیڈ ملے. اس وقت انہوں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے یو ٹرن لی. اب جو کہانی ہے اس میں اسلام بھی آ جاتا ہے, آئیسس بھی آ جاتا ہے, ابو بکر بغدادی بھی آ جاتا ہے, جیریمی کوربن بھی آ جاتا ہے جسے سافٹ آن ٹیرر کہتے ہیں, آپ کا لارڈ قربان صاحب کے جو لیڈر ہیں نئے لبرل ڈیموکریٹ لیڈر, وہ آ جاتے ہیں. اوور آل اس میں گرینز پڑھتے ہیں, اس میں صادق خان بامقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو اوور آل بریکسٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, یس اٹ واز, مگر پچھلے 2.5-3 مہینے میں جب سے میں ادھر آیا ہوں میں نے جو آبزرو کیا ہے, بریکسٹ کے علاوہ اور ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس ہفتے, اس آخری ہفتے الیکشن اور ایشو کھڑے ہو گئے ہیں, جو اسلامزم یا اسلامسٹ ٹیرر کی جو تھریٹ ہے وہ ایشو ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا اسلامک ٹیررزم کی تھریٹ بھی جو پہلے سے ایشو سے برطانوی سیاست کے, جس میں بریکسٹ سب سے نمایاں ایشو تھا, اس میں اسلامک ٹیررزم کی تھریٹ بھی اس الیکشن میں اب ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آ رہا ہے. تیسری دنیا کے ممالک جہاں سٹرگلنگ ڈیموکریسیز ہیں, انہوں نے ہمیشہ برطانیہ اور امریکہ کی طرف دیکھا ہے آئیڈیلز کے لیے لبرل ڈیموکریسی کے, لیکن جس قسم کے میسیجز, جس قسم کی کنفیوز پالیٹکس ہمیں واشنگٹن اور لندن سے ابھرتی نظر آ رہی ہے, اس سے پوری دنیا میں اب لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کے لیے خطرات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کیا ایشوز برطانوی عوام کے سامنے ہوں گے اس الیکشن میں. آفٹر دا بریک. سیلانی ویلفیئر شعبہ غذا, تعلیم, صحت اور سوشل ویلفیئر کے ذیلی شعبہ جات میں روزانہ 1,25,000 مستحق افراد کی مدد کرنے والا منفرد ادارہ ہے. یہ سب آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ اور عطیات سے ہی ممکن ہوتا ہے. اپنی زکوٰۃ, خیرات, صدقات کے لیے ہمارے کال سینٹر سے 01159 298855 پر رابطہ کریں یا اسکرین پر دی گئی HSBC بینک کی تفصیلات کے ذریعے بینک میں جمع کروائیں. مل کر رہتے ہیں, بانٹ کر کھاتے ہیں, سانجھی خوشیاں, سانجھے غم, سانجھی ہماری دعائیں ہیں, ہم بانٹ کر دعائیں سمیٹنے والی قوم ہیں. کولاچی ریسٹورنٹ کی اسپیشل ڈنر آفر, آپ صرف £7.90 میں جی بھر کے کھائیں. باربیکیو, مٹن بریانی, حلیم, چکن کڑاہی اور بہت کچھ. کراچی کے کھانوں کے مزے کولاچی لندن میں. We're on the ground now, deep inside Syria, in places like Idlib,
and Homs. We're here in Aleppo throughout Ramadan. We are here in Gaza now. We are here saving lives across East Africa. And we're in over 40 countries worldwide, waiting for your donations. These people are suffering and they desperately need your help. This Ramadan, you have the power to save lives. Please, donate to Islamic Relief and save a life now. Get great savings in the DFS Price Snap, as well as early bird extra savings on sofas like the Vision, now £289. The Saint double recliner is now just £779. They're handmade to order and available with 4 years interest-free credit. But be quick, early bird extra savings end Monday. DFS. दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ चाहता है। शौकत खानम हस्पताल लाहौर और पेशावर में अवैस और असाविर की तरह बहुत से दोस्त और कैंसर के मुस्तहिक मरीज एक दूसरे की याद नहीं साथ चाहते हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि जिंदा रहे ये दोस्ती और दोस्त भी। बढ़ती रहे ये रौनके रमजान सद। इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। Accident Claim Helpline. First choice for all drivers in case of accident, because we provide swift replacement car service and 100% compensation 24/7. ACHL 0208 870 7777. सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है। होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को माने। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान और दुनिया भर के इंतहाई सस्ते टिकट्स बुक करने के लिए अभी विजिट कीजिए easysafar.co.uk। शालीमार अफ्तार केटरिंग, मसाजिद में अफ्तार केटरिंग, इमाम बारगाहों में अफ्तार केटरिंग, आपके घर में अफ्तार पार्टी या आपके पसंदीदा 5 स्टार होटल या बैंक्वेट हॉल में अफ्तार केटरिंग। हम आपकी हर साइज की आला केटरिंग कम तरीन निर्खों में मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। माह सियाम में शालीमार के बेहतरीन अफ्तार केटरिंग पैकेजेस से फायदा उठाइए। कम तरीन निर्खों में बेहतरीन अफ्तार पैकेजेस। फॉर बेस्ट शालीमार अफ्तार केटरिंग कॉल 7322833350। शालीमार। Thanks to you, we're over halfway to our goal. You are building a brighter and safer future. With just £35, you can restore someone's eyesight. Imagine, with your support, someone can see the beauties and colours of this world and smiles of their loved ones. Please continue your support by calling us on 0208 5696 444 or visit our website almustafatrust.org. Unpack the joy of travel with the Preferred Rewards Gold Card. Get off to a flying start with 2 airport lounge passes. Rest and relax with hotel room upgrades. And with car rental upgrades, tour the local sites in style. Just some of the benefits packed into the Preferred Rewards Gold Card from American Express. Search Amex Gold. Get great savings in the DFS Price Snap, as well as early bird extra savings on sofas like the Vision, now £289. The Saint double recliner is now just £779. They're handmade to order and available with 4 years interest-free credit. But be quick, early bird extra savings end Monday. DFS. Hey, देसी फूड लवर्स, अब पाकिस्तानी और इंडियन खाने एंजॉय करें अपने इवेंट्स और ओकेजन्स में। और डिशेस की वैरायटी के लिए वेबसाइट विजिट करें। बुक नाउ देसी केटरिंग। सहारा के सूरज शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 26 लाख मुस्तहिक मरीजों का इलाज आपकी दी हुई ज़कात की रकम से मुमकिन हुआ। हम आपकी ज़कात को शरीयत के उसूलों के मुताबिक खर्च करते हैं। आपके खैरात और एहतियात से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और अब हम अस्पताल को 350 बिस्तरों से 600 बिस्तरों पर लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के इजला के मरीज भी वहीं पर आ रहे हैं। अस्पताल पे काफी बोझ है। आप लोगों से दरखास्त है, इस साल भी ज़कात, खैरात और एहतियात देते वक्त सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को याद रखिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक। यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मुईद पीरज़ादा इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके सामने है, आपको ज्वाइन कर रहा है और मुझे वजाहत एस खान साहब और मुझे कुर्बान हुसैन, बैरन कुर्बान हुसैन और तोहा कुरैशी साहब लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। बैरन कुर्बान हुसैन साहब की तरफ आता हूँ। आपने वक्फे से पहले जो डिस्कशन हुई वो आपने सारी सुनी। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि वो क्या प्रिंसिपल इश्यूज़ हैं जो इस वक्त बरतानवी वोटर जो है, जब आप अचानक एक स्नैप इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, जो लोग पहले से नहीं सोच रहे थे, एक ऐसी हुकूमत जो अपने आप को मई 2020 तक कंटिन्यू कर सकती थी, वो अचानक एक स्नैप इलेक्शन का ऐलान कर देती है, तो वो कौन से इश्यूज हैं जिस पे बरतानवी वोटर अपने वोट का फैसला करेंगे? देखिए, ये जो टेररिज्म के वाकयात हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको हर हालत में कंडेम करना पड़ता है और हम इसको कंडेम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये वाकयात होने से पहले बरतानवी वोटर जो थे वो जो नेशनल इश्यूज थे, इंटरनेशनल इश्यूज थे या यूरोपियन इश्यूज थे, उन पर तवज्जो दे रहे थे। नेशनल हेल्थ सर्विस जो है एक बड़ा मसला था, एजुकेशन एक बड़ा मसला था। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से हमारी अलायदगी जो है वो एक बड़ा फैक्टर था जिस पे वोटर जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे थे और पार्टीज की मैनिफेस्टोज जो है वो उन पे देखा जा रहा था कौन सा लीडर क्या कमिटमेंट देता है। इस हवाले से जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो ग्राफ था वो नीचे मुसलसल जा रहा था पिछले दिनों में और पर्टिकुलरली लेबर पार्टी को इसका फायदा पहुंच रहा था। लेकिन अचानक ये जो पेदर पे दो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं मैनचेस्टर में और लंदन में, अब वोटर्स की तवज्जो जो है वो इस तरफ जो है वो ज्यादा हो गई है कि ये जो वाकयात हैं इन पे कौन सा क्या स्टैंड लेता है। और अनफॉर्चुनेट ये नजर आ रहा है कि यहाँ इस्लामाफोबिया जो है उसमें इतनी राइज होगा। लोग जो हैं मुसलमानों के खिलाफ जहाँ एक पहले से भी एक तासर था और अब ये शायद बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो जरूर नोट करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो क्या अपना मैनिफेस्टो या अपना स्टैंड रखती है। अगरचे लोग चाहेंगे कि ये जज्बाती माहौल बन गया है, जब इतनी जो है दहशतगर्दी की वजह से जाने चली जाएं तो एक जज्बाती माहौल बन जाता है, लेकिन जो लोग सीरियसली मामलात को लेते हैं वो ये जानते हैं कि इसमें हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि वो कौन से वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये चीज़ें जो है ये हो रही हैं। सिर्फ टेररिज्म के हवाले से जो लोग पकड़े गए हैं उनको तो वाकई इकरार वाकई सजाएं दी जानी चाहिए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। और फिर ये भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी बाय एंड लार्ज जो निहायत पीसफुल भी है और ये जो इंतहा पसंद ग्रुप छोटा सा इस मुल्क में मुसलमानों का मौजूद है, इससे बेशतर जो मुसलमान हैं वो नाला हैं। और पिछले 10-15 सालों से कम अज़ कम मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे लोगों ने पुलिस को ये मखसूस ग्रुप जो यहाँ छोटे छोटे थे इनके मतलब पुलिस के साथ रब्ता रहा है। और मुसलमान मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस जरा रुकिएगा, जरा बैरन कुर्बान हुसैन साहब जरा रुकिएगा, मुझे जरा तोहा कुरैशी साहब को दाखिला तक ममनू था लाने दीजिए। तोहा कुरैशी साहब, जो कुछ बैरन कुर्बान हुसैन कह रहे हैं, इसके बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आ रही है कि जो बरतानिया के अपने इलेक्टोरल इश्यूज रहे हैं रवायती तौर पे, जिसमें यूरोप था, जिसमें ब्रेक्सिट था, जिसमें NHS था, जिसमें इकोनॉमी थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट थी, वो पसे पुष्ट पे चले गए हैं। और गुज़िश्ता 3 माह में जो दहशतगर्दी के खौफनाक वाकयात हुए हैं, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मुल्क में जिसमें कोई ऐसी क्लीवेजेस और कोई ऐसी फॉल्ट लाइन्स भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मैनचेस्टर लंदन में, तो ये बेतुक्के किस्म के जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इसके नतीजे में अब दहशतगर्दी, इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रिंसिपल कंसर्न्स हैं जो वोटर्स के माइंड पे होंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम सवाल किया आपने। दरअसल ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड चल पड़ा है पॉपुलस वोट्स लेने के लिए। फियर मॉन्गरिंग, स्केयर मॉन्गरिंग करके लोगों को डरा कर वोट्स लोग हासिल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल आपके सामने है, हॉलैंड में भी ऐसे हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में ये जो फार राइट एक्सट्रीमिज्म है इसको बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है। आपने सुना होगा कि यूके के अंदर भी फार राइट एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यहां तक कि ये पहली दफा ऐसे हुआ कि फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ने जो कॉक्स हमारी ब्रैडफोर्ड की MP थी पार्लियामेंटेरियन, उनको मार दिया। और वो उसने कह के मारा कि ब्रिटेन फर्स्ट, यानी कि फार राइट एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है बकायदा, ये एक आइडियोलॉजी है।
اور اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہماری حکومتیں یہ فیئر مانگرنگ تو کر رہی ہیں، لیکن جو روٹ کازز ہیں، یہ کہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. کیونکہ میرا یہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ٹیررسٹ کی ریہیبلیٹیشن کرنے کا. جو لوگ یہاں پر کنوکٹ ہوتے ہیں ان کو پیرول پر ریلیز کروا کر ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو ہم ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. ہم نے 9/11 سے پہلے کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن پروگرام کر دیے، 7/7 سے پہلے ایگزیکیوٹ کروا کے ان کی ایویلویشن ہو چکی ہے. یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. مسلم کمیونٹی ہیز بین رائٹ ایٹ دا فرنٹ to condemn these kind of activities and to report these matters to the police. لیکن بدقسمتی سے تمام مساجد، ابھی بھی جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے کہ مسجد والوں نے اس کو بین کیا ہوا تھا، وہ پولیس کے ریڈار میں تھا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا. مانچسٹر والا جو کیس تھا ان کے متعلق بھی آیا ہے نیوز میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا. ہمیں خود پتا ہے کہ جو 7 جولائی کو جو 2005 میں اور 21 جولائی کو 2005 میں جو فیلڈ سوئسائڈ بامبنگ ہوئی، اس کے لوگوں کا ہمیں پتا تھا. ہم نے خود پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ریڈار میں ہونے کے باوجود somehow یہ سلپ ہو جاتے ہیں. ٹریزا میں کہتی ہیں کہ جی انف از انف، اور جو ہے نا ٹیررزم بریڈز ٹیررزم. تو لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹیررزم کیا یہ ہماری سٹیٹ ٹیررزم تو نہیں تھی سیریا میں یا لیبیا میں جس کا اب ہمیں جو ہے یہاں پر اٹیک ہو. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ واپس ہمیں یہاں آ کر اٹیک کرنا شروع کر دیا انہوں نے؟ تو کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں، اب یہ ہوم میڈ ٹیررزم ہے، یہ لون وولفز ہیں، ان لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 100% they are working very hard, لیکن 100% terrorist activities کو they will not be able to block them and diffuse them. انہوں نے بہت سارے پلاٹس کو فائل کیا ہے. ذرا رکیے، میں آپ کا موقف سمجھ گیا ہوں. میں ذرا وجاہت خان صاحب کو اس میں لے کے آ سکوں. وجاہت خان صاحب، جو طہا قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولز ہمارے سامنے پہلے آ رہے تھے، 3 جون تک کے جو پولز ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں لیبر جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کے اور کنسرویٹو پارٹی کے درمیان میں گیپ جو ہے وہ نیرو ہو رہا تھا. 4 جون کو لندن کے اندر دہشت گردی ہو جاتی ہے، اور اس دہشت گردی کے بعد جو میری وجسکی ہیں، ایک کالمنسٹ ہیں، وہ لکھتی ہیں انڈیپینڈنٹ کے اندر کہ یہ الیکشن جو ہے ہمیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ الیکشن انفلوئنس ہو جائے گا دہشت گردی کی تمام چیزوں سے اور اس کے نتائج پہ اثر پڑے گا. تو آپ نے کوئی دیکھا ہے، کوئی مزید پولز آئے ہیں نئے پچھلے 12 گھنٹے میں، یا کوئی ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کنسرویٹو پارٹی کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی؟ بیکاز تھریسا میں انٹیریئر منسٹر رہ چکی ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اسٹرانگ سمجھی جاتی ہیں، کنسرویٹو ویسے بھی اسٹرانگ سمجھے جاتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کی کالمنسٹ یہ آرگیو کرتی ہیں کہ چونکہ حکومت ہے، انکمبنسی ہے، تو گورنمنٹ کو زیادہ پرومیننس مل رہی ہے میڈیا میں ایک اسٹرانگ پوزیشن لینے کے لیے اپوزیشن کے مقابلے میں. تو یہاں پر گورنمنٹ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی. از دس واٹ یو فیل؟ I do feel that, absolutely. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بیک اینڈ فورتھ ہوئے ہیں، ہر ہفتے ہر 5 دن بعد الگ الگ ایشوز نے ڈومینیٹ کیا ہے اس الیکشن. شروع یہ الیکشن ہوا ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر، شروع یہ الیکشن ہوا بریگزٹ پہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا، بریگزٹ 5, 10, 15 دن بریگزٹ کا چلا، لیٹ اپریل تک ایشو. پھر ایشو بن گیا جناب امیگریشن کا، ٹھیک ہو گیا، بیکاز نیچرل بریگزٹ کا امیگریشن سے کنیکشن ہے. پھر ذرا زیادہ ایشوز آ گئے بیچ میں. فار ایگزامپل تھریزا مے کی جو لیڈ ہے وہ خراب ہونے لگ گئی جب سوشل کیئر کی بات آئی، ڈیمینشیا ٹیکس وغیرہ وغیرہ، اور ان کی فیلئر آف ٹو اسٹارٹ نیو گرامر اسکولس. بیچ میں جیرمی کوربن صاحب جو لوز کر رہے تھے پولز میں، سرویز میں، انہوں نے ڈبیٹیں کرنا شروع کر دی اور ڈبیٹوں میں اور انٹرویوز میں چھانا شروع کر دیا. تو ان کے جو نمبر ہیں، پولز کے نمبر، ان کے نمبرز بہتر ہونے لگ گئے. انہیں جو لونی لیفٹ کہا جاتا تھا، وہ لونی لیفٹ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے کہ پاگلوں والا جو لیفٹ ونگر ہے، انہوں نے اپنا وارڈروب بہتر کیا، انہوں نے ٹائی بہتر لگانا شروع کی، انہوں نے زیادہ پریس کرنا شروع کیا. پھر بیک فٹ پہ چلی گئیں تھریسا مے صاحبہ جب ڈیبیٹس شروع ہوئیں. ادھر ڈیبیٹس کا کلچر ہے پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب چیلنج کرتے کرتے رہ گئے میاں نواز شریف صاحب کو کہ ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، انہوں نے نہیں کی. مگر ادھر ڈیبیٹ ضرور چلی. مگر اس ڈیبیٹ میں تھریسا میں پہلی جو بڑی لیڈرشپ ڈیبیٹ تھی اس میں وہ غائب ہو گئیں. اس کی وجہ سے ان کے اور نمبرز گرے. مگر
जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जब से ये लंदन का वाकया हुआ है, बिकॉज थेरेसा मे ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्पीच की, रेडियो पे भी चली, हर जगह चली, इनफ इज इनफ कहा उन्होंने, और वो जो इनफ इज इनफ क्वोट अनक्वोट नया जो उनका ये आई गेस यू कैन से कि प्रॉमिस है कि बहुत हो गया, ये बहुत रिवर्बरेट कर रहा है वीकेंड से, और इट सीम्स कि थेरेसा मे जो स्ट्रांग एंड स्टेबल जो उनका लकब था कि मैं स्ट्रांग एंड स्टेबल लीडर हूं, और बीच में वो वीक एंड वॉबली हो गई थी पोल्स में, लग रहा है कि आखिरी जो 3-4 दिन रह गए हैं, बिकॉज कंजर्वेटिव्स जैसे आपने पॉइंट किया सपोज टू बी टफ ऑन सिक्योरिटी, बिकॉज दिस इज एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, बिकॉज अरेस्ट्स आर बीइंग मेड, बिकॉज द गवर्नमेंट लुक्स लाइक इट्स डूइंग समथिंग इंटरएक्टिव है, इट जस्ट मे सीम कि जो एंटी इस्लामिस्ट जो ये ट्रेजेक्टरी पे जिस वक्त जा रहा है इलेक्शन, थेरेसा मे एंड हर टोरीज माइट टेक इट। बॉटम लाइन ये हुई, वजाहत खान मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। बॉटम लाइन ये हुई कि इन दहशतगर्दी के वाकयात के बाद इश्यूज तब्दील हो चुके हैं, और जो इनकम्बेंट कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, उनकी ताकत के ऊपर, ढांचे के ऊपर और सियासत पे उनकी गिरफ्त मजबूत हुई है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर बात करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको आफ्टर ब्रेक। खुशामदीद है इस्लामाबाद के पुरसुकून और पुरफिजा बनी गाला में पेश है मेन कॉरंग रोड पर कैलेडोनिया लग्जरी अपार्टमेंट्स, जहां कुदरत शानदार ही नहीं रोमांटिक भी है, जहां पस मंजर एक जैसा नहीं हमेशा बदलता रहता है, जहां तर्ज जिंदगी लग्जरी नहीं जादूगरी है। अ प्रोजेक्ट ऑफ इंटरफ्लो प्रॉपर्टीज। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें, फोन 020-3892-6000। राशिद एंड राशिद लॉ फर्म। अगर आपको इमिग्रेशन या असाइलम का कोई मसला दरपेश है तो हमारे तजुर्बाकार सोलिसिटर्स की टीम से राब्ता कायम कीजिए। राशिद एंड राशिद लॉ फर्म सोलिसिटर्स। From tasty savory snacks, eggless bakery, sugar-free delicacies and chaats to delicious sweets, Pooja Sweets and Savories. Call us now on 0208-672-4523. Allah Pooja Sweets. क्या आपको मालूम है कि नूरा जैसी बच्चियां पानी के लिए रोजाना 3 मील पैदल सफर तय करती हैं? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को यकीन है कि आप छोटे और बड़े पैमाने पर पानी के मंसूबे लगाकर इस बहरान को खत्म कर सकते हैं। आपके एहतियात दुनिया भर के पसमानदा लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर बना रहे हैं, जबकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पानी सबके लिए के प्रोजेक्ट में हमारी मदद कीजिए, आज ही अतिया कीजिए। Grilla is an exciting franchise opportunity offering a fast food menu to help your customers make healthy food choices, having all of the taste with no fat, no oil. Discover our Grilla Grillo and fried style chicken without frying. Eat Grilla, eat healthy. Also try our peri peri whole chicken, pieces and wings. Or why not try our delicious chicken burgers, rolos along with healthy peri peri fish. Our attention to quality control, taste and healthy options contribute to make Grilla the fast food of choice. Call now. World's first super slow motion video in a smartphone. Xperia XZ Premium. Accident Claim Helpline, a trusted injury claim service. Had a serious or nominal injury at work or elsewhere which isn't your fault? Then call us now for 100% compensation. ACHL 0208 870 7777. All right. Am I cool? Okay. Am I without added sugar?
Oh wait, guys, is it me? Oh man, we said no celebrities. Capri Sun, no added sugar. Capri Sun, the taste of fun. Moonpig personalised cards and gifts with free delivery for Father's Day. Moonpig.com. I love you, hungry. I'm on a new regime. Dean calls the 3 Ps. This is the last P, protein, with high fibre and minimal fat. Same. We're just having some beans. Beans means hives. दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ चाहता है। शौकत खानम हस्पताल लाहौर और पेशावर में अवैस और असाविर की तरह बहुत से दोस्त और कैंसर के मुस्तहिक मरीज एक दूसरे की याद नहीं साथ चाहते हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि जिंदा रहे ये दोस्ती और दोस्त भी। ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله अली उन हजारों बच्चों में से एक है जो आपके ताउन से हिफ्ज़ कुरान का ताज सर पर सजा चुका है। सिर्फ 29 पाउंड्स महाना से किसी एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने में यूके इस्लामिक मिशन की मदद करें। रमजान में इस सदका जारिया में हिस्सा डालकर 70 गुना सवाब हासिल कीजिए। फॉर डोनेशंस कॉल और विजिट ukIM.org। बढ़ती रहे ये रौनके रमजान सद इस रमजान हम दर्द बन जाएं, एक एक मुस्कुराहट बांटते हुए जिंदगी के रंगों में घुल जाएं। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। In Pakistan now, thousands of child labourers like Rizwan are plunging their hands into burning hot furnaces to bake bricks. The more bricks they bake, the more bread they can buy. Now is the time to say stop. Now is the time to say this can't go on. Now is the time to give. नाज़रीन वेलकम बैक। यूके स्पेशल इलेक्शन के साथ मुईद पीरज़ादा इस्लामाबाद स्टूडियो से, दुनिया न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे लंदन में दुनिया न्यूज़ के इंटरनेशनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत एहसान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तोहा कुरैशी साहब और बैरन कुर्बान हुसैन साहब। और बैरन कुर्बान हुसैन साहब की तरफ चलता हूँ। बैरन कुर्बान हुसैन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बरतानिया और लंदन की अंदरूनी सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, ये जो पैटर्न है, इससे पहले हमने बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा अमेरिका और बरतानिया का, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या अमेरिका की टॉप पर्सनालिटीज इतनी डायरेक्ट इंटरवेंशन, इतनी डायरेक्ट कमेंट्री करें ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर या लंदन पॉलिटिक्स में। आप कैसे देखते हैं हर दफा सादिक खान के किसी ट्वीट को क्रिटिसाइज करना, गलत मतलब उसका निकालना, गलत उसकी तशरीह करना? क्या आपको समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देयर मस्ट बी सम मैसेज टू दिस मैडनेस। देखिए, मैं ज्यादा देर डोनाल्ड ट्रंप साहब पर सर्फ नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो हादसाती तौर पर प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के। वो सियासतदान तो है नहीं, तो वो तो दुनिया का हर मामला जो वो समझते हैं कि वो शायद हल करने की पोजीशन में हैं। वो जाकर के सऊदी अरब में जाकर के इस्लाम पर लेक्चर देते हैं, मुसलमान सरबराहों को इकट्ठा करके। वो समझते हैं कि शायद वो उनको भी सीधा कर सकते हैं। वो दुनिया के मामलात को समझते हैं कि अपने तरीके से हल करेंगे। वो हर जगह वो अपनी यानी राय देना ज़रूरी समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी राय से जो है वो मामलात बदलेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको शायद अभी सेटल होने में देर लगेगी। एक मैच्योर्ड प्रेसिडेंट बनने की जो है वो अभी उनको वक्त चाहिए। तो मैं उनको ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लेना चाहता। बरतानिया में मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो इंटरवेंशन हैं इस किस्म की वो कोई ज्यादा वोटरों के पर असरअंदाज होगी। लेकिन ये चीज मैं जरूर आपके से कहना चाहूंगा कि जो बरतानिया के वोटर हैं, वोट वीजा में अगरचे जब वो प्रेस के सामने आती हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो जरूर ये कहती हैं कि इनफ इज इनफ, हम टफ बनेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जो चंद दिन बाकी हैं इलेक्शन में, वो बहुत सारे दूसरे जो सियासतदान हैं वो भी सवाल करने के लिए वो भी जब आवाम के सामने जाएंगे कि ये इनफ क्या इनफ है कि आप अगर 20,000 पुलिस वालों को फारग कर देती हैं, अगर आपके रेडार पर मौजूद जो अफराद हैं,
دیکھیے یہ مانچسٹر کے واقعات ہوں یا لندن کے واقعات ہوں، جن لوگوں نے کیے ہیں وہ کوئی انجانے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو پولیس کے ریڈار پہ موجود تھے اور رائٹ انڈر دیئر نوز یہ واقعات وہ کر بیٹھے ہیں. یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. وہ کون انف تو یہی انف ہے کہ میرا خیال ہے کہ برٹش پبلک جو ہے وہ کہے گی وی ہیڈ انف آف یو مے ناٹ اینی تھنگ ایلس بٹ دی ٹائم ہیز کم کہ پرہیپس وی نیڈ ٹو گیٹ اندر گورنمنٹ ان پلیس، چونکہ ہم آپ سے انف از انف، ہم سے بہت ہو چکا آپ کا. آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، آپ نے سیکیورٹی جو ہے وہ اتنے 20,000 پولیس والے فارغ کر دیے. قربان حسین صاحب ایک کاؤنٹر کوسچن میرا آتا ہے. بیرن قربان حسین صاحب ایک کاؤنٹر کوسچن میرا آپ کے لیے ہے. بیرن قربان حسین کاؤنٹر کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تھریسا میں یہ کہتی ہے انف از انف اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پولیس کے ریڈار پہ موجود تھے اور پولیس نے ان کو اٹھایا نہیں، ان کو جیل میں نہیں ڈالا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پولیس جن کو سسپیشس سمجھتی ہے برطانیہ کے طول و عرض میں، اب ان کو پولیس اٹھانا شروع کر دے گی، پھر اس پہ بھی یہ کھپ پڑے گی. یعنی ہر صورت میں دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی جو زندگی ہے، جو برطانیہ کے مسلمان باشندے ہیں، جو برطانوی نژاد شہری ہیں، جو اور جگہوں سے بھی آئے ہیں، یہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کی زندگی تو مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی. کوئی بھی سجیسٹ نہیں کر رہا اور میں قطعی طور پر یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے ریڈار پہ ہیں آپ ان کو اٹھانا شروع کر دیں، لیکن ان پہ نظر اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہاں گئی ہماری انٹیلیجنس کے جن لوگوں نے یہ پلان کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ واقعات ایکسیکیوٹ کیے ہیں، یہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں. یہ فیلئر ہے اور یہ فیلئر ماننا پڑے گا. اور یہ میں کبھی نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ریڈار پر اگر 3,000 آدمی ہے تو 29,000 کو اٹھا لیں، لیکن ان پہ نظر رکھنی جو ہے وہ ضروری ہے. وسائل اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چھین لیتی ہے پولیس سے، اگر وسائل جو ہے وہ انٹیلیجنس سروس سے چھین لیتی ہے تو انٹیلیجنس سروس اور پولیس جو اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی فیلئر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ روکنے میں ناکام ہوئی ہیں ہماری انٹیلیجنس سروس یا پولیس سروس، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹریزا میں کسی اور کو نہیں قرار دے سکتی، وہ خود اس کی ذمہ دار ہیں. بحیثیت پچھلی گورنمنٹ میں وہ وزارت داخلہ ان کے پاس تھی اور اس گورنمنٹ میں وہ ابھی پرائم منسٹر ہیں، تو وہ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان ان جنرل، میں پچھلے تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئے ہیں مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے، میں جانتا ہوں اور سیاست میں بھی مجھے کم از کم 20-21 سال تو ہو گئے ہیں الیکٹڈ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں آئے ہوئے. مسلمان بائی میجارٹی یہ جو انتہا پسند ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. جو ہیٹ پریچرز ہیں وہ یہ عمر محمد بکری تھے یا ابو قتادہ تھے یا ابو حمزہ تھے، جن لوگوں نے یہ نفرت پھیلانے والے گروپ جو یہاں کریٹ کیے ہیں، ان لوگوں کے فالوورز جو ہیں مین سٹریم جو مسلمان ہیں یہاں، جو جن کا تعلق بڑی مسلم کمیونٹیز یہاں ہیں، پاکستانی اوریجن ہیں، انڈین اوریجن ہیں یا بنگلہ دیشی اوریجن ہیں، ان کی مساجد میں کہیں بھی ان لوگوں کا داخلہ جو ہے یا ان کے فالوورز کا داخلہ جو ہے آج تک بھی ممنوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اپنا کام کر رہی ہے. پولیس توحا قریشی صاحب کی طرف مجھے آنے دیجئے. توحا قریشی صاحب کی طرف مجھے آنے دیجئے. توحا قریشی صاحب، اس الیکشن میں 40 کے قریب پاکستانی نژاد جو کینڈیڈیٹس ہے، جس میں بہت بڑی تعداد لیبر کی ہے، پھر کنسرویٹو کی ہے، لبڈمز کی ہے، پھر کنسرویٹو کی ہے، ان کینڈیڈیٹس کی جو پولیٹیکل فیٹ ہے وہ اب کیسے متاثر ہوگی؟ یہ تو دہشت گردی کی فضا اور ایک لا اینڈ آرڈر کی فضا کھڑی ہو گئی امیگریشن کے خلاف. ڈاکٹر صاحب، یہاں جو ہمارے کانسٹیچوئنٹس ہیں، ہمارے جو برٹش سٹیزنز ہیں، وہ دے آر ویری مچ اویئر، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. یہ جو سوئنگ ہوتا ہے یہ بہت ہی لو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی ایسے انسیڈنٹس سے، لیکن بہرحال اس کا امپیکٹ ہوگا. رہا مسئلہ ٹریزا مے کا کہ وہ ٹیکٹیکل ونز تو ان کو ملیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت دن پڑے ہیں، اور الیکشن میں تو جو ہے پولیٹکس میں تو 1-2 دن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، 2 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ کسی سمت کسی وقت بھی یہ سوئنگ کر سکتا ہے. رہا مسئلہ کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اصل میں توجہ تھوڑی سی دینی ہمیں کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کہ سلوشن کیا ہے. اب اس کا پرابلمز تو اب پوری دنیا میں یہ ٹیررزم کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہماری برٹش کانٹیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بنائی گئی ہے، یہ 2003 سے لے کر 2015 تک کئی دفعہ اس کو ریویو کیا گیا ہے، اور اس میں پریپیئر کرنا عوام کو، اس میں پرسو کرنا، اس میں پروٹیکٹ کرنا
اور ساتھ پریونٹ، یہ چار اس کے جو مین سٹرینڈز ہیں. میرے خیال میں پریونٹ سٹرینڈ کو بہت ہی ڈراپ کر دیا گیا. جو پریپیئر کرنے کی بات تھی اس طرف زور تو دیا گیا، لیکن مسلم کمیونٹی کی جو پریپریشن ہے وہ نہیں کی گئی ہے. جب مسلم کمیونٹی، جیسے لاہور صاحب نے بھی کہا کہ ابو قتادہ اور ابو حمزہ اور عمر بکری جیسے لوگوں کو جب مسلمان کمیونٹی بار بار کہتی تھی، پرائم منسٹر کو بھی، ہوم سیکرٹری کو بھی، کہ بھائی ان کو ریسٹ کریں، یہ غلط تشریح کر رہے ہیں اسلام کی، یہ لوگوں میں ہیٹ بلا رہے ہیں. These are the hate speakers and hate speeches. یہ ہیٹ کو سپریڈ کر رہے ہیں، ان کو آپ اریسٹ کریں. لیکن کسی بندے نے اس وقت توجہ نہیں دی، اور یہ اتنا بڑا اب ان کا سٹرونگ نیٹ ورک ہو گیا. بلکہ اب تو خبریں یہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو یہ موجودہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ بھی اسی قسم کی تنظیموں سے ہے. یہ جو ہیٹ کو سپریڈ کر رہے ہیں، ہیٹ سپیچز ہیں. سمجھ گیا کا مقصد یہ ہے کہ جب تک عوام کے ساتھ آپ انگیج نہیں کریں گے، مسلم کمیونٹی کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، روٹ کازز کو نہیں سمجھیں گے، حل نہیں نکل پائے گا. وجاہت احسان صاحب، لاسٹ کوسچن آف ٹوڈیز ٹرانسمیشن ٹو یو. امریکہ میں یہ الزام لگا اور اس کے بعد امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیٹیگوریکلی یہ ڈیٹرمن کر دیا کہ رشین ہیکرز نے یا رشین گورنمنٹ نے امریکہ کے انتخابات جو ہوئے 2016 میں ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اثر انداز ہوئے. صرف اس میں مسنگ لنک یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی ٹیم تھی، کیمپین ٹیم تھی، ان کا رشین ہیکرز یا رشین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک تھا یا نہیں تھا. کیا برطانیہ میں بھی یہ سوال ذہنوں میں اٹھ رہا ہے کہ یہ جو آئسس یا دہشت گرد ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ ہے جو برطانیہ کے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کون ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ ہے جو اسٹریٹجکلی برطانیہ کے الیکشنز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے. ناٹ یٹ ڈاکٹر صاحب، ناٹ یٹ. مگر کلیئرلی جو میں نے ایک دو سوال پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایٹ لیسٹ لندن میں ڈونلڈ ٹرمپ بمقابلہ صادق خان، یہ جو نئی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ ڈیفینیٹلی لندن اٹیکس سے ان دونوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میئر صادق خان کو چیلنج کیا. میئر صادق خان نے دلاسا دیا تھا لندنرز کو کہ نو نیڈ ٹو وری، ایکسٹرا پولیس پریزنس ہوگی، نو نیڈ ٹو وری. وہی اپنے رات کے 3 بجے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی صادق خان صاحب کے خلاف، اور وہ آج ان کے جو دفاتر ہیں وہ فرما رہے ہیں صادق خان صاحب کے کہ وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو دین رسپونڈ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ سویٹ. وہی بھی میرا خیال ابھی لارڈ قربان صاحب نے بھی یہی فرمایا. بٹ نو، besides a little bit of interventionism، میرا خیال ہے informal interventionism from an unconventional US president، اس کے علاوہ ابھی تک ایسا کوئی ایشو نہیں آیا ہے. مگر آپس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو انف از انف والی جو کہانی ڈال دی ہے اب تھریسا مے نے، جو اس ہفتے کا لقب بن گئی ہے کنزرویٹوز کا کہ انف از انف. فرینکلی میں 9/11 کے دوران امریکہ میں تھا جب 9/11 ہوا. اس وقت بھی جارج بش صاحب نے ایسی ہی کوئی بات کی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت بھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی، یو آر ود اس اور ود دا ٹیررسٹ، انف از انف ٹائپ ہی. جب عراق کا 2003 میں انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ کال کیا تھا انویژن، اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کولن پاول صاحب نے کی تھیں جو بعد میں ڈسکریڈٹ ہوئی تھیں. اور آف کورس میں نے اور آپ نے کتنی کوریج کی ہے پاکستان اور باقی جو ہماری ریجن میں انہوں نے ان پاورز نے ایکسرسائز اپنی انفلوئنس کی ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اس ہفتے کا جو ہاٹ ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں رشیا نہیں ہے، اس میں امریکہ نہیں ہے، اس میں فرینکلی اٹ از دا برٹش پیپل ورسز ان ون وے اور دی ادر اسلامسٹ ٹیررزم. اب اس میں اسلامسٹ ٹیررزم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ وجاہت احسان، طاہا قریشی اور بیرن لندن اسٹوڈیو سے جوائن کیا. دس از UK اسپیشل الیکشن براڈ کاسٹ ہے دنیا نیوز کی جو جاری رہیں گی. یو کین جوائن اس ٹمارو ان دا سیم پروگرام. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ جوائن اس ٹمارو. تھینک یو.